السلام علیکم۔ پاکستان کے لوگوں آج کل اپنے ملک کے سیاستدانوں کے رویے طور طریقے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ملک یا اپنے ملک کی عوام کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لیکن یقین رکھیں ان کا رویہ اور طور طریقے پاکستان کے کروڑوں عوام کے رویے اور طور طریقے کی عکاسی ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھیں کہ کل ہم میں سے کوئی بھی اگر ان کی جگہ پر آئے گا تو ہمارا رویہ اور طریقہ ان سے 2 قدم آگے ہوگا، پیچھے ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر کبھی ہمیں کوئی سکھ کا سانس آئے گا تو وہ عارضی ہوگا، اور خدا نخواستہ ہم پہلے والے حالات میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب تک ہم عوام اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے ہمارے لیڈر ایسے ہی رہیں گے اور روزانہ ہمیں نئے نئے طریقوں سے حیران کرتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تو بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سوچ اور رویے کے ساتھ ہم برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف رویے اور طور طریقے اور نظام کا ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کی بنیاد عوام کے اخلاق پر ہوتی ہے۔ اور اگر اس بات کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لوگوں کی زندگی اور روزمرہ کے معاملات میں سچائی کا کتنا حصہ ہے۔ جس معاشرے کے لوگ سچے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان اور حفاظت کرتے ہوں، اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کرتے، امانتوں کی حفاظت کرتے اور اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں، تو وہاں کا نظام، ادارے اور معاشرہ صحت مند ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی بات آزادی سے کرتے ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے اچھا نظام ترتیب دیتے ہیں اور اچھے ادارے قائم کرتے ہیں۔ عوام کی زندگی مطمئن ہوتی ہے اور ان کے لیڈر حقیقت میں ان کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اصل اختیار ہم عوام کے پاس ہے، مگر ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، یا پھر ہم یہ احساس کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ہم اپنی ذات کے خول سے باہر آ کر معاشرے، قوم اور ملک کی سطح پر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ شاید اس کی وجہ ہمارا اب تک کا قومی تجربہ ہے، جس کی بنیاد صرف خود غرضی ہے۔ یاد رکھیں اصلی جنگ اور جہاد اپنے اندر ہوتا ہے، نہ کہ باہر۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں صرف گالی گلوچ، توڑ پھوڑ، نعرے بازی کر کے اظہار رائے کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ احتجاج ہم نے مہنگائی کے خلاف کیا تھا، مگر اپنا مال گودام میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ احتجاج ہم امریکہ کے خلاف کر رہے ہوں گے، مگر کوشش ہوگی کہ گرین کارڈ مل جائے۔ احتجاج تو ہم ناموس رسالت کی خاطر کریں گے، لیکن ہمارے طور طریقوں میں نبی کی زندگی کی دور تک بھی جھلک نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب انڈیا میں بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا تو سب کہتے تھے کہ اگر یہ مسجد گرائی گئی تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ مسجد کو گرے ہوئے 30 سال گزر گئے، کیا ہوا؟ اس طرح انڈیا نے کشمیر ساتھ ملا لیا، کیا ہوا؟ مسلمان اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ امریکہ آیا، اسامہ بن لادن کو لے گیا، کیا ہوا؟
نواز شریف پر الزام لگے، مقدمے چلے، ملک بدر ہوا، واپس آ کر وزیر اعظم بن گیا۔ کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوا؟ تمام سیاستدانوں کو چور اور لٹیرے بتایا گیا، وہی دوبارہ حکمران ہیں اور سب کے سامنے قانون تبدیل کر کے اپنے مقدمات ختم کر رہے ہیں۔ کسی نے کیا کر لیا؟ آپ لوگ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی عوام اپنی عزت نہیں کرتی، وہ صرف اپنے نفس اور ہوس کی غلام ہے۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے، کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ذمہ داری اٹھانے کا مطلب ہے کہ میں غور کروں کہ میں کون ہوں، میں کس بات پر ایمان رکھتا ہوں، میں جو عمل کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں، کیا میں اپنے کاموں کا جواب دے سکوں گا؟ یقین رکھیں، آپ جو کام کسی لیڈر، عالم یا بڑے آدمی کے کہنے پر کریں گے یا کسی ہجوم میں چھپ کر کریں گے، اس کا جواب آخر آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا محاسبہ کریں اور سچ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ آپ بحیثیت ایک شخص یا بحیثیت قوم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔